بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا زنا اعتراف سے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3566ویں حدیث کتاب میں اور 12ویں باب میں حدیث کے الفاظ کے ایشو ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز بن مالک احق ما بلغنی عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك قد وقعت على جاریة آل فلان قال نعم فشهد 4 شهادات فامر به فرجم، رواہ مسلم۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث آپ نے سماعت فرمایا صحیح مسلم میں ہے، کتاب الحدود 5واں باب ہے۔ جو شخص زنا کا اعتراف کر لے۔ عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق 1693ویں حدیث ہے، جبکہ شاملہ کی ترقیم کے مطابق 4427ویں حدیث ہے، اور یہی حدیث ہمیں اور بھی بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی، جیسے کہ سنن ترمذی میں 1427، سنن ابی داؤد میں 4425، 26، 27 اور 21، اور دیگر بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ سند پر تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے متعلق جو بات مجھے پہنچی ہے کیا وہ درست ہے؟ عرض کیا کہ آپ کو میرے متعلق کیا بات پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے آل فلاں کی لونڈی سے بدکاری کی ہے۔ انہوں نے 4 بار اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک اشکال آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف ہمیں پیچھے احادیث مبارکہ ملی ہیں جن میں یہ ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر خود گزارش کی تھی، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود سیدنا معاذ سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو تناقض ہو گیا، تضاد ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا معاذ کے بارے میں بتایا گیا ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، اور آپ کے دل میں تھا کہ اللہ کرے کہ یہ انکار کر دے تاکہ ان کو رجم نہ کیا جائے، بلکہ انہوں نے اقرار کیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پیچھے حدیث گزری ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کا ذہنی توازن درست ہے، آپ نے کہیں نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ بچ جائیں، بلا وجہ کسی کو سزا نہ ملے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، شک کا فائدہ دے کر کسی کو سزا سے کسی گناہ گار کو چھوڑ دینا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو سزا مل جائے۔ اور اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں آج تک زنا کا کوئی کیس گواہیوں سے ثابت نہیں ہو سکا۔ جتنے بھی مقدمات میں زانیوں کو سزا ملی ہے وہ دراصل اعتراف سے ہی ملی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اعتراف کر لیتا ہے تو پھر وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔